بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ تلاوت فرمائی وجبریل صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا، اور جبرائیل اور صالح مومنین اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے پشت پناہ ہیں۔ التحریم آیت نمبر 4۔ پس تو اور تیری اولاد میں سے مومنین ہی صالحین ہیں۔ بحار الانوار جلد 36 صفحہ 29 6 ان امالی الصدوق۔ جناب علی علیہ السلام نے سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دینے میں میرا کون معاون و مددگار ہوگا؟ جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں جناب علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت جناب علی علیہ السلام پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے رہے تھے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی تھی کہ علی کے علاوہ مجھے کوئی اور غسل نہ دے۔ جناب سلمان کہتے ہیں کہ جب بھی جناب علی کسی عضو کو غسل دینے کی خاطر تبدیل کرنے کا ارادہ فرماتے تو وہ عضو خود بخود منقلب ہو جاتا۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت سے قبل جناب علی علیہ السلام نے جناب رسول خدا سے پوچھا تھا، یا رسول اللہ، آپ کا غسل دینے میں میرا معاون کون ہوگا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام۔ جب حضرت علی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دے چکے تو میں، سلمان، ابو ذر، مقداد، جناب فاطمہ، حسن اور حسین اندر داخل ہوئے۔ حضرت علی علیہ السلام متقدم ہوئے اور ہم نے ان کے پیچھے صف باندھ لی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز جنازہ پڑھی۔ حضرت عائشہ حجرے میں موجود تو تھیں لیکن وہ اس بات کو جانتی نہ تھیں کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پر پردہ دے رکھا تھا۔ پھر مہاجرین اور انصار میں سے 10 افراد آتے رہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز پڑھتے رہے، یہاں تک کہ مہاجرین اور انصار میں سے کوئی ایک فرد بھی باقی نہ رہا جس نے نماز نہ پڑھی ہو۔ بحار الانوار جلد 22 صفحہ 506 جابر نے سوال کیا، سلمان، ابو ذر اور علی کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلمان فارسی کے متعلق سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان علم کا ایسا دریا ہے کہ جس کی گہرائی کی مقدار معلوم نہیں کی جا سکتی۔ اول و آخر کا علم سلمان کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو سلمان سے بغض رکھتا ہے اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو سلمان کو محب رکھتا ہے۔ جناب جابر نے عرض کیا، ابو ذر کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم سے ہے، مبغوض خدا ہے۔ وہ شخص جو مقداد سے بغض رکھے وہ محبوب خدا ہے، وہ شخص جو مقداد سے محبت رکھے۔ جابر نے عمار ابن یاسر کے متعلق سوال کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی ہم میں سے ہے۔ مقبوض خدا ہے وہ شخص جو عمار سے بغض رکھے، اور محبوب خدا ہے وہ شخص جو اس سے محبت رکھے۔ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں ان سب کو خوشخبری سنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے نکلا۔ بس جیسے ہی میں مڑا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پکارا، اے جابر، میرے قریب آؤ، تو بھی ہم میں سے ہے۔ اللہ اس سے دشمنی رکھتا ہے جو تجھ سے دشمنی رکھے، اور اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جو تجھے دوست رکھے۔ جابر کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ میرا نفس ہے۔ میں نے عرض کیا، حسن و حسین علیہ السلام کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا،
وہ دونوں میری روح ہیں اور ان کی ماں فاطمہ میری بیٹی ہیں۔ جس نے اسے ناخوش کیا اس نے مجھے رنج پہنچایا، اور جس نے اسے راحت دی اس نے مجھے راحت دی۔ اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور جس نے ان کے ساتھ صلح کی اس نے مجھ سے صلح کی۔ اے جابر، اگر تو چاہتا ہے کہ تو اللہ کو پکارے اور اللہ رب العزت تیری دعاؤں کو مستجاب فرمائے تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اسماء کے ذریعے پکار، کیونکہ خدا کے نزدیک یہ اسماء محبوب ترین ہیں۔ بحار الانوار صفحہ 337 تا 338 ہے 63 ان اختصاص للمفید۔ سجد نامی شخص نے جناب علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے سوال کیا، یہ کون ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آباء و اجداد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرماتے ہوئے کہا، جب سجد ایرانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محو گفتگو تھا تو کیا تم میں سے کوئی موجود تھا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس وقت موجود نہیں تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن میں اس وقت موجود تھا کہ سجد نامی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔ یہ ایرانی سرداروں میں سے تھا۔ وہ بڑا فصیح و بلیغ شخص تھا۔ کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس چیز کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں اور وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عبد اور رسول ہے۔ میں نے بھی کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عہد اور رسول ہے۔ سجد نے سوال کیا، اے محمد، یہ کون ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، یہ میرا اہل میں سے بہتر اور نزدیک ترین ہستی ہے۔ اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اس کی روح میری روح ہے۔ یہ میری زندگی میں میرا وزیر اور میری وفات کے بعد میرا خلیفہ ہے، اور اس کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، بس اس کی باتوں کو سنو اور اس کی اطاعت کرو کیونکہ یہ حق پر ہے۔ پھر اس شخص کا نام عبداللہ رکھا۔ بحار الانوار جلد 38 صفحہ 131 ہے 84 ان توحید للصدوق۔ ابن مسعود نے سوال کیا کہ امام علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا نسبت ہے؟ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو علی کے ہاتھ میں دے رکھا ہے اور اس کے بوسے لے رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، جناب کے نزدیک علی کی کیا منزلت ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو منزلت اللہ تعالیٰ کے نزدیک میری ہے۔ بحار الانوار جلد 38 صفحہ 319 ہے 31 ان امالی الشیخ الطوسی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے سوال کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی علیہ السلام کو 3 انبیاء پر قیاس کرتے ہیں؟ حارث، اور جو کہ جناب علی علیہ السلام کا علم بردار تھا، کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا شخص دکھاؤں جو جناب آدم کے علم، جناب نوح کے فہم اور جناب ابراہیم کی حکمت کا وارث ہے؟ تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ ایک شخص کو 3 رسولوں پر قیاس فرما رہے ہیں؟ مبارک ہو اس شخص کو، وہ کون ہے اے رسول خدا؟ حضرت نے فرمایا، اے ابوبکر، کیا تم اسے نہیں جانتے؟ حضرت ابوبکر نے کہا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ وہ شخص علی ابن ابی طالب ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ
या इमाम अल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मसहर अल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीक अल कुरान। अस्सलामु अलैका या काते अल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद।